یا اللہ نہیں کہتے، اور نعرہ رسالت میں کیا کہتے ہیں؟ اب محمد رسول اللہ بولو، یا رسول اللہ کیوں بولتے ہو؟ تو یہ بہر کی جہالت پہ چونکہ عمل ہوتا ہے تو یہ اس میں شرک بھی ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت کیا نعرہ لگاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، اور نعت خوانی کے نام پر اس میں ایسے ایسے اشعار کہے جاتے ہیں جیسے نبی کھلاتا ہے اور نبی کا ہم گن گاتے ہیں، ایسے اشعار کہے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کھلاتے ہیں اور نبی کا ہم گن گاتے ہیں۔ کہ کس نے کہا نبی کھلاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھتے اس دعا میں کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی، ساری تعریف ہے اس اللہ کے جس نے مجھے کھلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ساری تعریف اس اللہ کے جس نے مجھے کھلایا، اور یہ کہتا ہے نعت خوان کہ نبی مجھے کھلاتے ہیں۔ رسول اللہ نبی کہے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نبی مجھے کھلاتے ہیں۔ اور بے شمار آپ اشعار سنیں ان کے نعتیہ اشعار سنیں، اور اسی طریقے سے قوالیاں سنیں تو سارے شرک ملیں گے۔ تو عید میلاد النبی کے موقع پر جہاں بدعات ہوتے ہیں وہیں شرکیات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے حیائی کے سارے کام ہوتے ہیں، بے حیائی کے سارے کام ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر تم نکلے ہو اور عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں جلوس کے اندر، اتنا ہی نہیں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں عید میلاد النبی کے نام پر، ناچ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عید میلاد النبی کے نام پر گانے بجانے ہو رہے ہیں۔ بے حیائی کے سارے کام ہوتے ہیں جس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عید میلاد النبی کے موقع پر کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس کا تعلق اسلام سے ہو، چونکہ عید میلاد النبی خود اسلام سے ہٹ کر ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ کیوں؟ کہ کیا کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا اچھی چیز ہے۔ کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ اب ان سے ہم سوال کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی اچھی چیز اور بتا کر کے نہیں گئے؟ کیونکہ عید میلاد النبی منانے والے خود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے لیکن اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ ابھی تو میں سوال کرتا ہوں اتنی اچھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کر کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کر رہے ہو یا ادب کر رہے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخی ہے اور صحابہ کرام کی بھی عزتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال حاکم رہے، حکمران رہے، خود پاور والے تھے، کیا اپنی حکومت میں اعلان نہیں کر سکتے تھے چلو عید میلاد النبی مناؤ سارے لوگ، چلو اس دن چھٹی رکھی جائے، جس دن عید میلاد النبی ہے اس دن چھٹی رکھی جائے، سارے کام ختم بند، اور عید میلاد النبی کے دن چھٹی بھی ہے اور چلو جلوس نکالو۔ ابو بکر صدیق نے کیا یہ کام؟ 2 سال حاکم رہے، حکمران ہیں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حکمران ہے، 10 سال سے زیادہ حاکم رہے، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں عید میلاد النبی منوایا؟ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عمر سسر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دین کا بھی رشتہ ہے اور گھریلو بھی رشتہ ہے، 2 قسم سے محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، 2 ذریعے سے، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا اور تم سمجھتے ہو یہ اچھا کام ہے؟ یعنی صحابہ کرام کو یہ چیز یہ پتہ نہیں چلا کہ اچھا کام ہے، یا پتہ چلا انہوں نے کیا نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت نہیں تھی زیادہ، تمہاری محبت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کی بے عزتی ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے ائمہ کرام، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سارے کہتے ہیں یہ 4 ائمہ کرام برحق ہیں، چاروں امام ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پوچھتا ہوں ان سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ عید میلاد النبی منایا اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دیا؟ تو عقیدے کی باتیں سمجھائیں، نماز کے مسائل سمجھائے، وضو کے مسائل سمجھائے، روزے اور حج کے مسائل سمجھائے۔ بتاؤ عید میلاد النبی کے مسائل بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائے تھے؟ ہے کوئی فقہ کی کتاب میں کہیں یہ ٹاپک؟ تو نہیں، ائمہ کرام سے ثابت نہیں، لیکن اچھا عمل ہے،
ابھی تو تمہیں زیادہ علم ہے یا ائمہ کرام کو زیادہ علم تھا؟ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ائمہ کرام کو زیادہ تعلق تھا، تمہیں تعلق ہے، تو اس میں ائمہ کرام کی بھی بے عزتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ اسلام کے خلاف سارے کام ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے گا، مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یہ جلوس والے جلوس میں بزی رہتے ہیں، جلوس میں بزی رہتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، مسجد سے کوئی تعلق نہیں، جلوسوں میں مشغول ہیں صبح سے شام تک، اور پھر اس کے بعد نمازوں کو چھوڑ کر جا کر سو جاتے ہیں۔ بے نمازی کا تو فتویٰ ہے کافر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ نماز چھوڑ کر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں عید میلاد النبی منا رہے ہو، یہ کون سی محبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے جو آخری بات کہی تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ عید میلاد النبی کے نام پر خوشیاں مناتی ہے اور نماز کو ضائع کرتے ہو، جس کی اہمیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نماز کی اہمیت کی بات کی۔ تو بار بار میں وہی کہتا ہوں کہ عید میلاد النبی میں سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا کوئی کام نہیں ہوتا، دین کا کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا، ساری مخالفت ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات بتاؤں،